بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نظم نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا ہو، ان کی شان کریمی کا اظہار کیا گیا ہو، ان کی صفات بیان کی گئی ہو، تو ایسی نظم کو نعت مبارک کہتے ہیں۔ مبارک کے معنی ہے برکت والا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا برکت ہی برکت ہیں اس امت کے لیے، تو ہمارے لیے، تو اس وجہ سے یہ نعت بھی ان کی وجہ سے، چونکہ یہ نعت ان سے منسوب ہے تو یہ نعت بھی مبارک۔ اچھا جی، نظم میں ہمیشہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جن کے اپنا نام ہوتے ہیں، جن کو اصطلاحات نظم کہتے ہیں۔ ان ناموں کو اصطلاحات نظم۔ تو نظم کی اصطلاحات میں سب سے پہلے، چونکہ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ پہلا شعر ہے، تو اور یہ پہلا شعر یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اس کی یہ پہچان ہے، تو یہ مطلع بن گیا۔ پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیانی اشعار کو، جو میں نے بریکٹ سا بنایا ہے، تو اس کو شکمی اشعار بھی کہا جاتا ہے اور ابیات بھی کہا جاتا ہے، شکمی اشعار یا ابیات۔ اسی طرح آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع کی معنی ہے قطع کرنے والا، کیونکہ اس شعر پر شاعر اپنا کلام یا اپنی نظم کا خاتمہ کرتا ہے تو اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں، ایک ہے قافیہ، ردیف سے پہلے آخر میں ہم آواز آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جس طرح یہاں پر ہے یہ زائر، پھر اور گر اور گر اور کافر وغیرہ، تو یہ یہاں پر قافیہ بن رہے ہیں، جس کی معنی ہے ہم آواز الفاظ۔ اور قافیہ کے بعد جو کا تو جو لفظ یا الفاظ آ جائیں تو وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چلے چلے، یہ لفظ چلے جو ہے یہ ردیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قافیہ، اس کی طرف ایرو میں نے لگایا ہے، اور یہ ردیف، چلے کی طرف ردیف۔ اچھا جی، اصطلاحات نظم کے بعد اب تشریح کی طرف جائیں گے۔ مطلع میں شاعر کہتے ہیں سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے۔ نعت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تو مدینہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ وہاں پر حضور پاک جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو پھر وہاں پر حضور پاک نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں ہی سے دین اسلام پھیل گیا، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر بھی، قبر مبارک بھی یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ تو جتنی بھی حجاج صاحبان، حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے حضرات جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں سوئے طیبہ، سو کی معنی ہے طرف، جس طرح ہم کہتے ہیں چار سو تو چاروں طرف، اس طرح سوئے طیبہ سے یہاں مراد ہے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، تو سوئے طیبہ مدینہ منورہ کی طرف بن کے ہم زائر چلے۔ زائر زیارت کرنے والا، زائرین اس کی جمع ہے، زائرین زیارت کرنے والا واحد، اور زائرین اس کی جمع زیارت کرنے والے۔ تو سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے۔ شاعر کہتے ہیں، امیر احمد مینائی کہتے ہیں کہ ہم زائر بن کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی عمرہ یا حج کی غرض سے ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اور یہ مدینہ جانا کیسا ہے؟ شکر کی جا ہے۔ شکر یعنی میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، یا شکر کی جا ہے، جا کی معنی ہے جگہ، مقام، یعنی میرے لیے
شکر ادا کرنے کا موقع ہے، میرے لیے شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ دن اپنے پھر چلے کہ میرے دن اچھے آنے والے ہیں، میرے اچھے دن آنے والے ہیں، میرے دن پھرنے والے ہیں، میرے دن بدلنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ دن پھرنا، یہ دو الفاظ جب آپس میں مل جائیں، دن پھرنا، تو یہ محاورہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں محاورہ، دن پھرنا، یہ محاورہ بن گیا۔ محاورہ آپ نے پڑھا ہے، دو یا دو سے زیادہ ایسی الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں، تو یہ دن پھرنا شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے، اور اس کی معنی ہے اچھے دن آنا، حالات بدلنا، نقشہ بدلنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زائر بن کر جا رہا ہوں، حج کی غرض سے یا عمرہ کی غرض سے جا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے انتہائی شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ میرے اچھے دن آنے والے ہیں۔ میں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دینے جا رہا ہوں، ان کی در پر حاضری دینے جا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں جتنا بھی شکر کروں یہ میرے لیے کم ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں یہ میرے لیے کم ہے۔ اچھا جی، دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہاں پر ایک کلیہ یاد رکھو کہ جب بھی یا آ جائے تو یا کے بعد اس کو حرف ندا کہتے ہیں، حرف ندا، اور جس بندے کو یا جس ہستی کو بلایا جا رہا ہو اس کو منادا کہتے ہیں، منادا۔ تو یہاں پر رسول منادا ہے، اور لفظ یا جو ہے یہ ندا ہے، حرف ندا۔ تو کلیہ یہ ہے کہ منادا کیا جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے، زبر، جس طرح یہاں پر ہم پڑھیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ جلدی آئیے، شاعر محبت میں چلاتے ہیں، شاعر بے محبت میں ڈوب کر اظہار کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جلدی آئیے، یعنی آپ جلدی تشریف لائیے، آپ ہماری مدد کیجئے۔ لشکر اندوہ میں ہم گر چلے، لشکر کی معنی ہے فوج، لشکر کا معنی ہے فوج، اندوہ غم، یعنی غموں کے ہجوم نے، غموں کی بہتات نے، کثرت نے، غموں کی بہتات میں ہم گر چلے، یعنی ہم گرفتار چلے، ہم گر چلے، ہم گرفتار ہو چلے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے غموں نے، دنیا کے فتنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم اس میں پنس چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہماری مدد کیجئے، آپ ہی ہماری مدد کیجئے۔ تو یہاں پر رسول اللہ کو پکارنا، اصل میں جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ رسول وہ بھی تو ہماری طرح بشر بندہ ہے، لیکن حضور پاک کا انتہائی مقرب بندہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اول آخر میں درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ درود شریف کو پسند فرماتے ہیں تو آپ کی دعا مفت میں قبول کی جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ جلدی آئیے، اے لفظ معنی تو یہی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ جلدی تشریف لائیے، لشکر اندوہ میں ہم گر چلے کہ ہم غموں کی فوج نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم غموں کے ہجوم میں پنس گئے ہیں۔ لیکن اس سے مراد وہی ہے کہ ہم غموں کی ہجوم سے، غموں کی بہتات سے، غموں کی فوج سے تب ہی نکل سکتے ہیں جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، یا جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان طریقوں پر جب ہم چلیں گے تو ہم دنیا کے ہر غم سے
انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے نکل جائیں گے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، یہ جو الگ ہے برگ الگ ہے۔ نخل کہتے ہیں درخت کو، بلکہ کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں نخلستان کھجور کے باغ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے اپنے دل کے ساتھ درخت سے تشبیہ دی ہے کہ میرے دل کے درخت پر جو گناہوں کے پتے تھے، برگ پتے، تو میرے دل میں جو گناہوں کی جذبات تھے، میرے دل میں گناہوں کے جو ارادے تھے، میرے دل میں گناہوں کے جو احساسات تھے، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ حب محبت، حب عربی کا لفظ ہے محبت، حب حضرت سے یہاں مراد ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حب حضرت، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے محبت کی تو اس محبت کی طفیل میرے دل سے یہ گناہوں کے جذبات ختم ہو گئے اور میرے دل سے گناہوں کے جو پتے تھے وہ گر پڑے۔ تو یہاں پر یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ جب میں نے حضور پاک سے محبت کی ہے تو تب سے میرے دل میں گناہوں کے جذبات وہ ختم ہو گئے ہیں، یا یہ کہ جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت شروع کی ہے تب سے میں گناہوں سے محفوظ رہا ہوں اور اب میرے دل میں گناہوں کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ تو لفظی معنی ہے نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، یعنی میرے دل کے درخت پر گناہوں کے جو پتے تھے، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوا کی طفیل وہ پتے، گناہوں کے پتے گر چلے۔ پھر مفہوم میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کی ہے اور جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اختیار کی ہے تو اس اطاعت کی طفیل اور اس محبت کی طفیل میرے دل میں جو گناہوں کے جذبات تھے، جو احساسات تھے، جو ارادے تھے، وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئے ہیں۔